یہ جتنے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو نہیں سمجھا، یا اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی، یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا، یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا، ان بیچاروں نے در حقیقت اسلام کو ہی نہیں سمجھا۔ آپ لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، عورت کی اپنی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی تو آپ نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا۔ آپ لوگوں نے اسلام میں عورتیں یا تو بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی ہیں، یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھی ہیں، یا رئیس اور امیروں کے حسن سراؤں میں دیکھی ہیں، لیکن دنیا نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھی جہاں زندگی شرم و حیا کے ساتھ پروان چڑھتی تھی۔ یہ مارچ کا مہینہ ہے اور بڑے بڑے مارچ نکلیں گے، ہر سال پاکستان میں نکلتے ہیں خواتین کے حقوق کو لے کر، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی نعرے بازی ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو بیٹی کا مقام جاننا ہے، آپ اہل بیت کے گھر میں دیکھیں۔ آپ کو ماں کے مقام کا اندازہ لگانا ہے، آپ یہاں پر آ جائیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ بہن کی عزت کیا ہے، آپ کو یہیں سے ملے گی۔ لمحے کے لیے اتنا تو دیکھو کہ اسلام نے عورت کے لیے کیا کیا ہے۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ تھا، جہاں اسلام جلوہ نما ہوا تھا، جہاں اسلام رونما ہوا تھا، جہاں اسلام کی آواز بلند ہوئی تھی، وہاں اسلام کوئی پہلا نہیں تھا۔ کئی کمیونٹیز اسلام سے پہلے کی ہندوازم اسلام سے پہلے کا مکہ میں اس علاقے میں رہ رہا تھا، کرسچینٹی اسلام سے پہلے کی رہ رہی تھی، جیوش یہ یہودی وہاں پہلے کے رہ رہے تھے، اور یہ سب مائنورٹیز میں تھے۔ میجورٹی میں جو وہاں پر طبقہ رہ رہا تھا وہ خود مشرکین مکہ تھے، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان 4-5 کمیونٹیز کے جو عورت کے بارے میں خیالات تھے، میں آپ کو بتاؤں گا، اب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتی، اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ شیطان کا اوتار ہے۔ کچھ کے نزدیک توریت مقدس عورت کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ اسے آگ لگا دو، اور کچھ کے نزدیک عورت کا وجود اتنی تکلیف کا باعث ہوتا تھا اور اتنی شرم کا باعث ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اگر یہ پیدا ہو گئی ہے تو اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ اب پیدا ہو گئی ہے تو زندہ دفن کر دو۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورت کی زندگی مردوں کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی، وہاں ایک آواز بلند ہوئی اسلام کی محسن انسانیت کی شکل میں، یاد رکھے زمانہ، بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفنایا جائے، ارے یہ تو اتنی عزت کی حامل ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں۔ ارے اسلام کا پہلا جہاد ہی عورت کے حق میں ہے، پہلا جہاد اسلام عورت کے حق میں کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے پہلے انہیں مسلمان نہیں بنایا، نہیں پڑھایا انہیں لا الہ الا اللہ، پہلے انہیں انسان بنایا۔ جو بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کریں وہ اس انسان کہلانے کے حقدار تھے؟ مسلمان ہوتے رہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ نہیں مانا اس بندے نے کربلا والوں کو جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا حق رکھ لیا۔ بیٹی کا مقام یہ گھر بتائے گا، بہن کا مقام یہ گھر بتائے گا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ شام کا دربار آج بھی کھڑا ہوا ہے۔ حجت دوران امام سجاد جیسی شخصیت نے بھی خطبے دیے، لیکن آج تک خطبہ علی کی بیٹی کا گونج رہا ہے۔ یہ ہیں بہنیں۔ ماؤں کی مثال چاہیے تو چلے جاؤ کربلا میں اور جا کے دیکھو، جس ماں کا 6 مہینے کا ہے وہ شکریہ ادا کر رہی ہے، حسین تیرا شکریہ۔ باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ یہ ہے ایک ماں کا جگر۔ عورت کوئی عام شخصیت ہے؟ آپ عورت کو اپنی زندگی سے نکالیں، نہ آپ تک اسلام پہنچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے۔ یہ مستورات ہی تو تھیں اہل بیت اطہار کے گھرانے کی جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مستور کی عورت کی زندگی میں ویلیو نہیں ہے؟ جو لوگ مسلمان ہو کر اپنی ازواج کو حق نہیں دیتے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ آپ کو اس گھر میں جناب خدیجہ ایسی خواتین ملیں گی، جناب سیدہ ایسی مستورات ملیں گی۔